انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو جو آپ کے ساتھ ہونے والی ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اور وہ کیا ہے, وہ اشارہ کس طرف ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں, چاہے آپ فوج کے لاڈلے تھے, چاہے آپ وہ عدلیہ کے لاڈلے تھے, ابھی تک آپ نے جیل کی ہوا کھائی نہیں ہے. اور جنرلی معاف کیجیے گا, جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے جو جیل سے ہو کے نہ آئے. تو اگر یہ مقدمات جو آپ کے اوپر قائم ہیں اور جس سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں, اگر اس میں آپ کو سزا ہوئی تو لگ جائے گا پتہ. یہ بات درست ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ میں نے بریک لینا ہے, اور بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بات اف اٹ از کمنگ فرام بلاول, جس کے والدہ بھی اور والد بھی جیل کی کتنی لمبی ہوائیں کھا چکے ہیں اور ان کا پورا ایک ایکسپیرینس ہے. اور جیسا کہ بخاری صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان میں بھی یہ ہے کہ سیاستدان تب تک صحیح طریقے سے وہ کندن بنتا نہیں ہے جب تک وہ جیل کی ہوا جو ہے وہ کھا کے نہیں آتا ہے, یا اس کو سیاستدان یہاں پر مانا نہیں جاتا. تو خان صاحب کے ساتھ ابھی اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس جو ہے وہ ہوا نہیں ہے. بلاول کی جو سپیچ ہے جو میں نے اور آپ نے بیٹھ کے اکٹھے سنی ہے, اس میں مجھے پہلی دفعہ یہ ریفلیکشن نظر آیا کہ وہ اب میچور ہوتے جا رہے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا پہلے وہ یہ تقریب تو خیر اس کو نہیں, جو اینیورسری کی جو تقریبات ہوتی تھی اس میں والد صاحب ان کے ہوتے تھے, آصف زرداری صاحب, اور یہ کبھی کبھی ساتھ ان کے ہوتے تھے. اس دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ سارا انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. دو وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ آصف زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرا وہ یہ آپ کو پتہ ہے مشن لاہور پہ وہ لاہور کے چکر بھی لگا رہے ہیں. اور ویسے بھی بخاری صاحب میرے خیال ہے بہت ساری چیزیں سیاسی طور پر بلاول صاحب کو سونپ چکے ہیں. ہاں میرے خیال سے یہ شفٹنگ کا جو پروسیس ہے نا, یہ لیکن ہی از آلویز ایٹ ہز بیک. یس. دیکھیے انہوں نے پہلے تو نظام کی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی وہ نظام جو عوام کو کچھ نہ دیتا ہو, چاہے جتنا بھی اچھا ہو, چاہے اس کے جتنے بھی گن ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس وقت کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور میرے خیال سے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ مسائل موجود ہیں اور مسائل بڑے تکڑے ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے وقت لگے گا. تو وہ جو ایک تاثر دیا گیا تھا جو کہ غلط تھا کہ جو ہی رجیم چینج ہوگی اس سے اگلے دن کے بعد بس سارا پاکستان میں سب اچھا ہو جائے گا, وہ نہ ہونا تھا. دانش مند لوگ جو تھے اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کو سمیٹنا اتنا آسان نہیں ہے. اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری لڑائی کم نہیں ہوئی ہے اور بڑھ گئی ہے. ہمیں 2 ہفتے کا ٹائم دیا انہوں نے کہ یہ کلیکشن کریں ٹیکس کی. آپ یہ لیویز جو آپ نے کہا تھا پیٹرول پہ لگائیں گے, کمپلیٹ کریں اس کو. تو اٹس اے سیریس تھریٹ. تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا پشیمان لگ رہے ہیں. اچھا, تو آل از ناٹ ویل ان دی اسٹیٹ آف ڈنمارک. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اگر پریشان ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ سچویشن نہیں. دیکھیے 2 چیزیں انہوں نے کہا تھا میں فوری طور پہ کروں گا. پیٹرول کی قیمت نیچے آئے گی, ڈالر جو ہے اس کی اڑان رک جائے گی. یہ نہیں ہوا. پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کی ہے ضرور انہوں نے, لیکن ڈالر قابو سے باہر ہے. اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مندی کا رجحان کثرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے وہ ہو رہا ہے. آج خدا کا شکر ہے کہ 500 پوائنٹ اوپر آئی ہے وہ, لیکن یہ سب اچھا نہیں ہے. گیس کی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس موسم میں ہونا, گیس کی جو کہ لائف لائن ہو رہی ہے. اور دیکھیں گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ٹھیک ہے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اس موسم میں کیونکہ طلب بڑھ جاتی ہے, لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا. اب اس کے پیچھے یقیناً کچھ ریزنز ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا. دیکھیں جواز جو بھی ہو, عام آدمی کے لیے اگر اس کی زندگی آسان نہیں ہو رہی ہے, قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے, تو حکومت چاہے عمران خان کی ہو, چاہے شہباز شریف صاحب کی ہو, چاہے نواز شریف آ جائیں, تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے تو اسے گیج کرنا ہے ان ٹرم آف ہاؤ ایزی دیئر لائف از گوئنگ ٹو بی. تو اس اعتبار سے تو پرفارمنس جو ہے وہ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے بلاول زرداری صاحب کی. انہوں نے 2-3 اشارے جو ہیں جو دیے ہیں وہ میرے خیال سے قابل غور ہیں. ایک تو وہ بھی کہہ رہے ہیں چودھری شہزاد صاحب کی طرح سے کہ عمران صاحب آپ اپنی ٹیم کو لے کے قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں, کیونکہ اگر آپ وہاں واپس نہیں آتے ہیں تو آپ کہیں کے نہیں ہیں. جو پنجاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک اضافہ اور میں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نمبر گیم بہت مسٹیریس ہے. یہ بات کا ادراک ان کو بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے کافی سارے ایم پی اے غائب ہیں. جو ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو 26 کا فگر ہم نے دیا تھا
کیونکہ اگر یہ نہیں ایسا نہیں ہوتا تو پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے ہوتے ہیں. صحیح. آپ اسے مسٹیریس کہہ رہے ہیں, تارڑ صاحب دلچسپ کہہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے پاس بھی دلچسپ مسٹیریس میں صرف ایکسپریشن کا فرق ہے کہ ہم مطمئن ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کو بنیادی طور پر تو مطمئن ہونا چاہیے چونکہ نمبر گیم ان کے ساتھ ہے. اگر پرویز الہی صاحب صدق دل سے ان کے ساتھ ہیں 10 ووٹوں کے ساتھ تو وہ 187 تو ان کے پاس موجود ہیں. بلکہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تاریخ پہلے آ جاتی تو پھر یہ بہت بڑا عذاب ہونا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے ٹو شو سچ نمبر. ان کے پاس بھی یہ صورتحال اتنی ایزی نہیں ہے. تو یہ صرف فرق اسی صورت میں پڑے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے پرویز الہی صاحب جائیں اور وہاں ووٹ پورے نہ ہوں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل ایمپس آئے گا وہ کیسے حل ہوگا دیٹ از اینی باڈیز گیس. صحیح. اچھا بخاری صاحب, اس وقت جو معیشت کی حالت ہے میرے خیال میں اگر وہ درست نہیں ہوتی اور خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ سچویشن اس طرح کی ہے, آپ نے کہا کہ 3 ہفتوں کا ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے, باہر سے پیسے آتے ہوئے دیکھ نہیں رہے ہیں, پھر یہاں پر ٹیکسز اگر نہیں لگائے جاتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی, تو کیا ہم واقعی جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ پولیٹیکل بحث تو میرے خیال میں شاید ایک طرف رہ جائے گی اگر ہم اس مصیبت میں گھر گئے یا پھنس گئے. دیکھیں اس کو 2 طرح سے کہا جا سکتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے گلاس آدھا خالی ہے. ہم اگر ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہیں مان لیتا ہوں, لیکن ہم ہیں ڈیفالٹ کے بہت قریب. پہلے یہ خطرہ ایک بار ٹل گیا تھا, ابھی ہم دوبارہ اس ڈینجر زون دوبارہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ریڈیکل ویزیبل تبدیلی, جس سے میں اور آپ مطمئن ہو جائیں گے نہیں یار اللہ خیر کرسی اب ایسے حالات, ایسا ابھی نہیں ہوا ہے. اس کے لیے بہت کچھ کرنا ابھی جو ہے وہ باقی ہے. اچھا جی, اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی یہ جو عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں. عطا تارڑ از اے فیکٹر ان پنجاب. 2 امپورٹنٹ لوگ ہیں. عطا تارڑ اس لیے کہ وہ اسپوکس پرسن ہیں جب وہ فیکٹر بنے تھے بڑا ریپڈلی وہ بنے تھے ایک دم سے. ملک احمد خان جس کے بارے میں ہم اپنے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. یہ دونوں جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. وہ یہ اشارے دے رہے ہیں کہ گیم خان صاحب کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اب ان کے پاس کیا وجہ ہے؟ اب آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ از اٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یا پھر جنوینلی اس چیز کو سیریس لینا چاہیے, کیونکہ سیاستدان تو دیتے رہتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ پولیٹیکل درفنتنیاں چھوڑتی رہے. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. درفنتنی از ویری انٹرسٹنگ ورڈ. دیٹس اے بز ورڈ. دیٹس اے بز ورڈ. تو ایک تو یقینی طور پہ پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ویزیبل ڈویژن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے خان صاحب کی پارٹی میں. اچھا, تو یہ تو لوگ توقع کر رہے ہیں نا کہ 25 سے 26 آدمی غائب ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی دھڑے نے اٹھ کے اعلان کر دیا کہ جناب ہم فارورڈ بلاک ہیں یا ہم جی یہ گروپ ہے اتنے لوگوں کا, ہم تو جی ووٹ نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہوا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہوگا وہ اسی دن ہی ہوگا جس دن ووٹنگ. میرے خیال سے یہ اتنا جس کو میں نے لفظ مسٹیریس استعمال کیا تھا, یہ پتہ چلے گا اسی دن جس دن اسمبلی کی چھت کے نیچے یہ کڑماس مچے گا. یعنی یہ میچ لاسٹ بال تک جائے گا. یہ لاسٹ بال تک میچ جائے گا. ہے یہ T20, یہ ٹیسٹ میچ نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے. T20 کی طرف سے جس دن بھی میچ شروع ہوگا اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی ضرور نکلے گا. اور میرے خیال سے اس کے لیے جو یہ علیم خان کی ملاقات کا آپ نے تذکرہ کیا اور